بہتر ہوگی. حضرات یہ ہے فضیلت, یہ فضیلت ہے اس رات کی. وہ 450 سالہ عبادت ایک طرف, امت محمدیہ کی شعبان المعظم کی ایک رات کی عبادت ایک طرف. کتنی فضیلتوں سے اللہ نے نوازا. حضرات گرامی, آج قریب سب لوگوں نے حلوہ کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ کوئی چھوٹ تو نہیں گیا حلوہ کھانے سے؟ یہ حلوہ یہ جڑا ہوا ہے ایک لوگوں میں. ہم بچپن سے سنا کرتے تھے کہ حضرت اویس کرنی محبت میں انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے. جنگ احد میں رسول اللہ کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا, تو انہوں نے سب دانت توڑ لیے. یہ ہم سنا کرتے تھے, لیکن جب ہم نے پڑھا لا اصل لہو کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے, یہ فرضی روایت ہے. اور یہ کسی عالم سے آپ نے بھی نہ سنا ہوگا. یہ عورتوں کی روایت ہے, جو عورتوں کی شریعت ہے یہ وہاں سے نکلا ہے. جی, لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, بس یہ ایک نسبت ہے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ ہوتا ہے, اور یہ سید التابعین ہے. تابعین مطلب وہ جو صحابہ کو دیکھے وہ تابعین, جو رسول کو دیکھے وہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ. اور جو صحابہ کو دیکھے وہ کون ہوتا ہے؟ تابعین. اور جو تابعین کو دیکھے وہ تبع تابعین. اس زمانے تک اللہ کے رسول نے گارنٹی دی, ضمانت دی تھی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, میرے بعد میرے صحابہ کا ہے, تابعین کا ہے, تبع تابعین کا ہے. اس کے بعد معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. آج ہم جس زمانے میں ہیں یہ اور فتنوں کا دور ہے. یہاں اپنے ایمان, عقیدے, دھرم اور رزق اپنی سب کی حفاظت کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے. یہ فتنوں کا دورہ ہے. حضرات محترم, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین, بے حد عشق تھا رسول سے, لیکن ماں سے اتنی محبت بھی تھی, اتنی محبت تھی کہ رسول کا زمانہ پایا. کس کا؟ رسول کا زمانہ پایا. اتفاق سے گئے بھی, لیکن نوشتہ تقدیر کچھ اور تھی, مشیت خداوندی کچھ اور تھی. ماں سے روز آنا. آج دیکھیے ابھی یہ قریب زمانے میں عرفہ گیا, ابھی قریب میں عرفہ گیا. عرفہ ہم نے بہت, دیکھیے صرف سننے سنانے کا مطلب نہیں ہوتا, مطلب یہ ہوتا کچھ باتیں اہم ہو جائیں جو ہمارے اور آپ کے کام آنے. جی, ہوتا کیا ہے کہ کتنے لوگوں کے والد اس دنیا سے چلے گئے, والدہ چلی گئی, لیکن آپ جب کی زندگی کی ہسٹوری اٹھا کر دیکھیے اور پتہ لگائیے تو کہتے ہیں کہ صاحب فاتحہ میں دیکھیے تو کون کون سے اللہ جانے منا و سروا جو ناصر. بہت سے ایسے کمپلین آتی ہے, بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے. یہ کوئی یہاں کا مسئلہ نہیں, یہ عالمی سطح کا مسئلہ ہو گیا. ہر جگہ کا یہی ماحول ہے کہ لوگ اپنی بیوی بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں, لیکن بوڑھے ماں باپ تکتے رہتے ہیں. اور وہی بیٹا جس کے لیے ماں نے کبھی مٹھائی 2 رکھی تھی, 3 بیٹے تھے, تو ماں نے دونوں تینوں بیٹوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھلا دیا. اور یہ کہا بیٹوں نے کہا ماں تو بھی کھا لے, تو کہا بیٹا مجھ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے, مجھ کو سوٹ نہیں کرتی, مجھ کو اچھا نہیں لگتا. من بہت ہے, لیکن محبت اور ممتا یہ ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں, لیکن یہ میرے لال ضرور کھا لے. لیکن یہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے, شادی شدہ ہو جاتا ہے, تو انہی ماں باپ سے
تو کبھی ماں اپنے بیٹے کے لیے جو اس بیٹے کے لیے وہ چیز اہم ترین چیز کو ماں رکھتی تھی، آج اسی ماں سے وہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد سارے لوازمات اکٹھا کیے ہوئے، یہ فاتحہ نہیں ہے، یہ آپ کا خلوص نہیں ہے، یہ آپ نے لوگوں کے طعنوں اور تشنوں سے بچنے کے لیے آپ نے یہ سجایا، ورنہ اگر خلوص ہوتا تو آپ زندگی میں لا کر کھلاتے، محبت سے کھلاتے پلاتے، ٹھیک ہے فاتحہ میں رکھتے، لیکن اس وقت آپ کا رکھنے کا ادھکار ہے جب آپ نے زندگی ان کو کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ زندگی بھر آپ نے 1 کلو مٹھائی لا کر نہ دیا، فاتحہ میں 1 کلو مٹھائی رکھ رہے ہیں، کام کا وہ مٹھائی کبھی آپ نے کبھی 1 کلو سیب لا کر نہ دیے اور فاتحہ میں 5 کلو سیب لا کر رکھے ہوئے، کیا مطلب کا ہوتے ہیں؟ اس کو تو دنیا کھا لے، لیکن زندگی میں جو آپ کو کھلانا مقصود تھا وہ آپ نہ کریں۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے شاید میں نے سنا تھا یا پڑھا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آواز آئی، کہا اے موسیٰ اب جانا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ جانا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی اللہ سے بات ہوا تو کہا اب جانا تو بڑے ادب و احترام سے جانا، اس لیے کہ اب تمہارے پیچھے تمہاری ماں نہیں ہے جو دعا تمہارے لیے کرے، اب گرفت ہو جائے گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کو یاد کر کے ہمارے اور آپ کی آنکھوں و مولا فرماتے ہیں اگر میری ماں حیات ہوتی اور آواز دیتی ہے بیٹا محمد تو میں نیت کے عالم میں ہوتا، نماز کے عالم میں ہوتا تو میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی اطاعت کے لیے چلا جاتا۔ یہ ماں باپ کی محبت، یہ ماں باپ کی اطاعت ہر چاہے ماں بھی گناہگار ہو، چاہے باپ کتنا بھی گناہگار ہو۔ آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب میں اپنے باپ کو اس لیے ڈانٹ رہا ہوں کہ میرا باپ شرابی ہے، میرا باپ جواری ہے، لیکن سنو باپ چاہے شرابی ہو، ماں چاہے طوائف کیوں نہ ہو، لیکن ایک بیٹے کے حق میں دنیا کی نظر میں وہ کچھ بھی ہو، لیکن تمہاری نظر میں ہمارے نظر میں جس کی وہ ماں ہے اس کے لیے صرف ماں ہے، اس کا بیٹا۔ آپ شرابی ہے ٹھیک ہے دنیا کی نظر میں، لیکن تمہارے اوپر یہ لازم و ملزوم ہے کہ تم اپنے باپ کو باپ کی اہمیت اور قدر کرو۔ ماں چاہے جتنی فاحشہ ہو گناہگار ہو، لیکن ماں جس کی ہے اس پر لازم و ملزوم ہے، اس بنیاد پر آپ کو تعظیم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ ماں باپ اور نیک اخلاق ان کی تعظیم و تکریم کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، نہیں، اس لیے حکم ہوا ہے کہ یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہاری والدہ ہے، اس بیس پر اطاعت کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھا گیا ہے۔ نیکوکار ہیں سونے میں سہاگا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بات کو ملحوظ خاطر ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے۔ صحابہ اللہ کی رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں اور کوئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ایک بوڑھی ماں ہے۔ کہا جاؤ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں دن میں 2 مرتبہ کر لوں تو
کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ماں باپ کے چہروں کی جھریوں کو ایسے مت سمجھو، ماں باپ کے چہرے کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے رسول کا فرمان ملاحظہ کرو۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں اپنے ماں باپ کے دن میں 3 مرتبہ دیکھوں تو محبت سے، عقیدت سے، تو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 3 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی سنو سنو، دن میں تم جتنی مرتبہ بھی اپنے والدین کو محبت سے، عقیدت سے دیکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کون حج کا؟ حج مبرور۔ وہاں صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے مبرور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاجی 4 لاکھ خرچ کرنے کے بعد گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا ہے، مردود ہو گیا یا قبول ہو گیا ہو، کون جانے۔ لیکن ماں باپ کے چہرے کی زیارت محبت کے ساتھ کرنے پر پیغمبر گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں کہ سنو، اگر تم محبت سے دیکھو گے تو قبول کیا ہوا حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ذرا اس درس سے بھی دیکھیے، ویسے کرنی نے بارہا اپنی والدہ سے عریضہ پیش کیا، ماں بڑی یاد آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میں آنکھوں سے اندھی ہوں، نابینا ہوں، میں چل نہیں سکتی ہوں، ان کو دیکھنے والے جنہوں نے دیکھا ہے وہ انہی کے ہو گئے ہیں، ابو بکر صدیق جیسے کامل و اکمل عاقل انسان ان کا مرید ہو گیا ہے، عمر ابن خطاب جیسے بہادر شخص انہی کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اے میرے بیٹے، تو میرے بھائی کا آخری لاٹھی کا سہارا ہے، تو میری آپ پوری زندگی کی کمائی ہے، میرے سوا تیرا کوئی نہیں ہے، اگر تو چلا جائے گا تو میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ اے میرے بیٹے، میں تجھے اجازت نہیں دیتی ہو، ماں اور باپ، ماں اور بیٹے کے درمیان محبت دیکھو اور اپنے دل میں حمیت پیدا کرو، اپنے والدین سے شفقت، اپنے والدین سے محبت کا تقاضا پیدا کرو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ سید الطائف جو لوگوں نے اپنے حضور پھینک لیتے تھے، حضور کی گٹھلیاں انہی کو آپ خرچ کرتے تھے، ایک دن والدہ کا مزاج دیکھا، بڑا مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی یاد آ رہی ہے، اجازت دے دے ماں، ماں کی دریا حضرت اویس قرنی یا قرن سے بھی نہ ہو جائے تو دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، پر جو ہے میرے اویس کے لیے سمیٹ جا، زمین حکم ربی سے سمیٹ دی جاتی ہے، اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے مدینۃ المنورہ کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، مدینۃ المنورہ کے حدود میں داخل ہوئے ہیں، شہر رسول کو ملاحظہ کرتے ہیں، وہاں کی در و دیوار کو دیکھتے ہیں، اے در و دیوار تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم آب و ہوا کو محسوس کرتے ہیں کہ اے مدینے کی ٹھنڈی ہوا تم جو ہے جب چلتی ہوگے تو رسول کے جسم
حسن سے مست ہو کر چلتی ہوگی، یہ محبت ہوتی ہے، یہ محبت کی وارثگی ہوتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت ویسے قرنی دوڑتے ہوئے جیسے ہی آپ جو ہے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچے ہیں، عرض کیا ہے رسول اللہ کہاں ملیں گے، مدینے کے تاجدار کہاں ملیں گے؟ کسی نے بتایا کہ ابھی رسول اللہ مسجد نبوی میں نہیں ہے۔ اگر رسول سے تمہیں ملاقات کرنا ہے تو حجرہ عائشہ میں جاؤ۔ حجرہ عائشہ میں آئے ہیں، سلام عرض کیا ہے، سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں مدینے کے تاجدار کہاں ملیں گے؟ مدینے کے تاجدار سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، رسول اعظم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے کہ رسول ابھی حجرہ عائشہ میں نہیں، لیکن جب مسجد نبوی میں حجرہ عائشہ میں رسول نہیں ملے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ابھی رسول اللہ حجرے میں نہیں ہے، کسی کام کے لیے باہر گئے ہیں، ظہر تک رکو تو ملاقات ہو جائے گی۔ بڑے آنسو جاری ہو جاتے ہیں آنکھوں سے، اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ ماں کی اجازت نہیں مل رہی تھی، اجازت ملی تو اب رسول نہیں مل رہے ہیں۔ حضرات، حضرت ویسے قرنی فرماتے ہیں اے میری ماں ام المومنین، میری خواہش یہ ہے کہ میرے رسول سے میرا سلام عرض کر دیجیے گا اور میرے رسول کی بارگاہ میری ذات پیش کر دیجیے گا کہ جب میدان محشر میں رسول اپنی گنہگار امت کی بخشش فرمائے تو میری اور میرے ماں کی بھی شفاعت فرما دیں گے، یہ عریضہ پیش کر دیجیے گا۔ حضرات، جو محبت کی وارثگی کو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ملاحظہ فرمایا ہے تو فرمایا اے آنے والے شخص تو کون ہے؟ تو کہا مجھے اپنے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب میرے مصطفیٰ آئیں گے تو وہ خود جان جائیں گے کہ آنے والا کون تھا۔ حضرات، وہ رسول کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں اے ام المومنین، آپ پردے میں ہو جائیے، میں حجرہ عائشہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان در و دیوار کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، ان جو ہے کپڑوں کو چومنا چاہتا ہوں جو رسول سے وطن فرمایا کرتے ہیں۔ اس محبت کو ملاحظہ کیا ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے۔ سلام عرض کرنے کے بعد جیسے ہی حضرت اویس قرنی باہر نکلے، کچھ وقفے کے بعد پیغمبر اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، کوئی آیا تھا؟ کہا حضور تمام لوگ آتے رہتے ہیں۔ کہا روز جو آتے تھے وہ اور لوگ تھے، آج آنے والا کوئی خاص آیا تھا۔ فوراً ذہن گیا، کہا ہاں یا رسول اللہ، ایک دیوانہ شکل میں لگتا تھا، وہ آدمی آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ جو ہے چوڑا تھا، آنکھ بڑی تھی اور ہاتھ میں ایک سفید نشانی تھی۔ کہا اے عائشہ، وہ کوئی اور آنے والا نہیں تھا، وہ آنے والا میرا محب اویس قرنی تھا۔ کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ میری ماں سے اجازت نہیں مل رہی تھی لیکن قرن کی سرزمین سے آیا ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ، وہ قرن کی سرزمین سے آئے تھے تو جانتے ہو میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، یہ یہاں کی در و دیوار، یہاں کی فضا بتا رہی ہے کہ میرا محب اویس قرنی آیا تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول بظاہر آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا،
لیکن دل کی آنکھوں سے بے شمار مرتبہ دیکھا تھا۔ حضرت نبی کونین نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر اور اے علی، اپنا جبہ دیا اور کہا جاؤ میرے اویس کے پاس جانے، میرے اویس کے پاس جانا اور میری امت کے لیے دعا کرو۔ حضور نے آپ سے اپنی امت کے لیے دعا فرمانے کا حکم دیا۔ تمام نبیوں کے سردار سید المرسلین اپنے محبت کرنے والے محب ویسے کرنی سے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے اپنے وقت کے جلیل القدر صحابی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب اور خلیفہ چہارم مولائے کائنات کو بھی، اور جب حضرت اویس قرنی نے امت کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عاشق صادق کی دعاؤں کو رد نہیں فرمایا ہے، بلکہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے آج بھی امت کو امت محمدیہ کی بخش و مغفرت فرماتی ہے۔ پھر حضرت اویس قرنی نے بہانے کا مطالبہ کیا تو بہایا گیا، لیکن حکم ہوتا ہے کہ اے اویس قرنی، اب یہ آدھی امت اپنے تمہارے محبوب یعنی اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کی آنے والی نسل سے شیخ عبد القادر جیلانی کی دعاؤں سے بخشش و مغفرت ہوگی۔ پوری امت بخش جائے گی کہ نہیں بخش جائے گی؟ امت کے اندر اگر دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی بخشش ہونا طے، لیکن اس سے یہ آپ خوش فہمی میں کوئی نہ رہے کہ ہاں ہم تو بخشے جائیں گے۔ روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زکات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بخشش ہوگی، یقیناً ہوگی، حدیث رسول۔ لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اطاعت خداوندی نہیں کی تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ سزا ملنے کے بعد پھر بخشش ہوگی، لیکن اتنی سزا بہت بڑی سزا ہوگی۔ یہاں ایک کانٹا چبھ جائے اور وہاں کی سزا کتنی بڑی سزا ہوگی۔ سزا ملنے کے بعد بخشش ہوگی، تو اس لیے ہم اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اور آپ اپنے آپ تھوڑا تھوڑا دین کی طرف رغبت پیدا کریں، اللہ سے اپنے لو کو بڑھائیں، اور اگر آج ہم اور آپ اپنا اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں کرتے تو کل اگر ہم راضی ہو بھی جائیں، یہ اکثر میں روایت بہلول دانا مجذوب اللہ والوں کی بات یہ الگ ہوتی ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے آنکھوں کو بند کر
پھر انیہ دھیرے دھیرے انیہ ایک دوٹو انیہ بہلول دانا بغداد کی سرزمین پر بازار میں ابھی کچھ آ بنا رہا رہے ہیں اور آ رہا پھر چلے گا پھر ابھی بناتے بڑی خاص آ رہے 5-6 ٹو آ رہے ہیں 8 ٹو ایسی نہ ہوتے دھیرے دھیرے بندے جڑے بھائی خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا کہا بابا جی سنا کیا تھا کر رہے ہو سنا تھا کیا بناتے ہو اور بگاڑ دیتے ہو لاؤ کا آواز کہا خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں کس کی خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں یہ بتاؤ صلح ہوئی کہ نہیں تو جانتے ہو اللہ کا مجذوب قلندر ولی ایسا ولی کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر دادا نے کہا سنو خلیفہ ہارون رشید خالق کو صلح کے لیے تیار ہے لیکن مخلوق خدا صلح ہونے کے لیے تیار نہیں ہے میرے ملت کے نوجوانوں ایک عرصہ گزرتا ہے حضرت بہلول دانا ابھی تک بازار میں تھے اب قبرستان میں ہے وہی عمل دہرا رہے ہیں اس زمین میں بناتے ہیں پھر بگاڑ دیتے ہیں پھر بناتے ہیں پھر بگاڑ دیتے ہیں اتفاق دیکھیے کہ خلیفہ ہارون رشید کا اب قبرستان سے گزر ہوتا ہے خلیفہ ہارون رشید نے کہا بابا جی آج یہاں کیا کر رہے ہو تو کہا آج وہی کام کر رہا ہوں جو بازار میں کر رہا تھا تو خلیفہ کے ذہن میں بات آ گئی کہ کام بازار میں خالق اور مخلوق کی صلح ہو رہی تھی کہا بابا جی یہ بتائیے کہ وہاں تو صلح نہیں ہو پائی تھی کیا یہاں صلح ہوئی کہ نہیں بابا جی وہاں تو صلح نہیں ہو پائی تھی یہ بتاؤ کہ یہاں صلح ہوئی ہے کہ نہیں تو جانتے پہلے دادا نے جواب دیا کہا یہاں بھی صلح نہیں ہو پا رہی تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا یہاں کون صلح کے لیے تیار نہیں ہے تو کہا پہلے دادا نے کہا جو یہ شہر خاموشہ میں لیتی ہوئی مخلوق خدا ہے آج تو یہ صلح کے لیے تیار ہے لیکن آج خالق صلح کے لیے تیار نہیں ہے